چائنا اور امریکہ کے درمیان وبا کے دنوں میں سخت کشیدگی سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سر جنگ کی کہانی چائنا کی تقسیم کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جب لیگ آف نیشنز ختم ہوئی اور اقوام متحدہ وجود میں آئی تو اس وقت تک چائنا امریکہ کا اتحاد ہی تھا۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ میں چائنا کو ویٹو پاور بھی دی گئی۔ لیکن 1949 میں جب چائنا کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حصہ چین سے الگ ہو گیا، اس کا نام تائیوان رکھا گیا۔ اس تقسیم کے ساتھ یہ تنازع شروع ہو گیا کہ اب اقوام متحدہ میں چائنا کی نمائندگی کون کرے گا۔ تائیوان کے پاس تو چائنا کا بہت کم حصہ تھا، لیکن کیونکہ اس کو امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ CTC کے پاس رہی۔ لیکن چائنا نے ہار نہیں مانی، اس نے 1971 میں پاکستان اور دوسرے ممالک کو ساتھ ملایا اور ایک قرارداد سامنے آئی جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے تھی۔ امریکہ نے تب بھی تائیوان کی ہی حمایت کی تھی، لیکن باقی دنیا چونکہ چائنا کے ساتھ تھی، اس لیے چائنا نے یہ قرارداد 35 سے لے کے 76 کے مارجن سے جیت کر UNO میں نمائندگی حاصل کر لی، جس وقت تائیوان اقوام متحدہ سے نکل گیا اور وہ آج تک اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بن سکا۔ چائنا کو اتنی بھاری اکثریت ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس قرارداد میں امریکہ کے قریبی ساتھی کینیڈا، فرانس سمیت کئی دوسرے ممالک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وقت جن ممالک نے امریکہ کے کہنے پہ ووٹ دیا ان کی اکثریت افریقہ سے تعلق رکھتی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ امریکہ کا سب سے زیادہ اثر رسوخ افریقہ میں ہے۔ لیکن 2007 میں جب اقوام متحدہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ایک اور قرارداد پیش کی گئی جو کہ نارتھ کوریا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف تھی، تو جیت اس بار چائنا کی ہوئی اور ووٹنگ میں بہت کم ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ افریقہ کے 43 ممالک نے بھی چائنا کے ساتھ ووٹ ڈالا اور یہ بات ثابت کر دی کہ بین الاقوامی سیاست میں افریقہ اب امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لیکن افریقہ کو اس لیول تک آنے میں 36 سال لگے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ چائنا نے ان سالوں میں ایسا کیا کیا کہ اس نے افریقہ جیسے امریکہ کے مضبوط اتحادی کو بغیر کسی جنگ یا تنازع کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ چائنا نے سب سے پہلے تو خود کو مضبوط کیا، پھر یہ مضبوطی صرف فوجی طاقت کے لحاظ سے نہیں تھی، اپنی فوج سے زیادہ چائنا نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا اور اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ دوسری بڑی طاقت بن کر ابھرا، اور آج بھی ہم دیکھیں تو چائنا کسی بین الاقوامی تنازع میں الجھتا نہیں، نہ ہی اپنے وسائل ایسے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، خاموشی سے چپ چپیتے اپنا کام کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو اس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ہی چائنا نے بغیر کوئی جنگ کی اپنے مقابل ملک امریکہ جیسی سپر پاور پر کافی حد تک سبقت حاصل کر لی ہے۔ ایسے ہی کچھ چائنا نے افریقہ کے ساتھ کیا اور اس پہ توجہ دینا شروع کی، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے ترقی کر لی یا پھر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں صرف افریقہ ہی ہے جہاں کی معیشت بہت کمزور ہے۔ چائنا نے افریقہ کو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے مدد کرنا شروع کی، جس کے بعد افریقہ اور چائنا قریب ہوتے چلے گئے۔ چائنا نے سب سے پہلے اپنی فوجی بیس افریقہ میں قائم کی اور اس کے بعد وہاں پر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ شروع کر دی، اور چائنا کے پاس $350 ارب سالانہ زر مبادلہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کے پاس دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کے لیے زر مبادلہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس زر مبادلہ چائنا سے بہت کم ہے۔ وہ چائنا کے مقابلے میں دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سال میں چائنا نے افریقہ میں $300 ارب سے بھی زیادہ کی انویسٹمنٹ کی، اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں CPEC میں کی گئی سرمایہ کاری سے بھی 6 گنا زیادہ ہے۔ چائنا افریقہ میں اگلے کچھ سال تک مزید $60 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ افریقہ میں جن پروجیکٹس پہ چائنا نے سب سے زیادہ کام کیا وہ وہاں کے معدنی وسائل ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے افریقہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ چائنا نے وہاں صنعتی ترقی کو فروغ دے کر معدنیات اور منرلز کو نکالا، اس کے بعد اس نے خود اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کیا اور بدلے میں افریقہ کو بھی کثیر تعداد میں زر مبادلہ دیتا رہا۔ اس طرح اس تجارت سے دونوں کو فائدہ ہوا۔ 2019 تک یہ تجارتی حجم $2008 بلین تک پہنچ چکا تھا، اور اس وقت بھی چائنا افریقہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، جبکہ امریکہ نے افریقہ میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ معدنیات کے علاوہ بھی چائنا نے دوسری لوئر لیول کی انڈسٹریز کو بھی افریقہ میں فروغ دیا، جس سے وہاں بے روزگاری میں کمی آ رہی ہے اور چائنا کو بھی اپنی صنعتوں کے لیے سستی لیبر مل رہی ہے۔ اس طرح چائنا سستی لیبر حاصل کر کے سستی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، جبکہ یہ کام امریکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس لوئر لیول کی انڈسٹری ہے ہی نہیں جو چائنا کے مقابلے میں افریقہ میں کام کر سکے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سب پروجیکٹس سرمایہ کاری کرتے ہوئے بھی چائنا افریقہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، نہ ہی وہاں کے کلچر اور قوانین بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز اگر کسی ملک میں سرمایہ کاری کریں تو اس ملک کے اندرونی معاملات میں اس کی مداخلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہاں کی عوام میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے چائنا نے افریقی ممالک کا اعتماد حاصل کر لیا، اور ابھی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے تو اس وبائی بحران میں بھی چائنا نے یہی حکمت عملی اپنائی۔ جب وبا کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے ہر ملک پریشان
اور معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے. امریکہ جیسی سپر پاور وبا کے سامنے بے بس ہے کہ اس پہ کیسے کنٹرول حاصل کیا جائے اور اپنی معیشت کو مضبوط کر کے لوگوں کو بے روزگاری سے بچایا جائے. لیکن چائنا جہاں سے وبا کا آغاز ہوا تھا، اس نے نہ صرف خود اس وبا پر قابو پایا بلکہ دوسرے ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے. افریقہ کی مدد کے بدلے میں اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک زہریلی لڑائی شروع ہو چکی ہے. ایک وقت تھا جب امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے ایڈز کے خلاف وسیع ایمرجنسی پلان کے علاوہ بھی افریقہ میں صحت کے پروجیکٹس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی. لیکن اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے افریقہ کے یہ بیانات کہ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے آپ جراثیم کش دوائی پی لیں یا الٹرا وائلٹ لائٹ کا استعمال کریں، اس کے بعد افریقہ ممالک کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا. جبکہ امریکی حکومت اپنے بیان پہ شرمندہ ہونے کی بجائے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو تو اس بات پہ بزد ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف افریقی ممالک کی مدد کرنے میں کوئی دوسرا ملک امریکہ کی برابری نہیں کر سکتا، اور عالمی صحت کے لیے جتنی مدد امریکہ نے کی وہ کسی دوسرے ملک نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. لیکن مائک پومپیو جس $17 کروڑ کی امداد کے بارے میں اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، تقریباً اتنی امداد تو چائنا سے تعلق رکھنے والے صرف 1 ارب پتی جیک ما نے افریقہ کو عطیہ میں دی. دراصل امریکہ کو ڈر ہے کہیں افریقہ میں چائنا کا اثر رسوخ اتنا نہ پڑ جائے کہ افریقی ممالک بھی چائنا کا طرز حکومت اپنے ملک میں رائج کر لیں. اور اس لیے چائنا پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کر ایسے ممالک کو فنڈنگ کرتا ہے جو قرض اتارنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور ان ممالک کو غیر ضروری پروجیکٹس کے نام پہ پھنسا دیتا ہے تاکہ ان کو عالمی معاملات میں اپنی حمایت پہ مجبور کر سکے. کچھ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ چائنا موجودہ دور کے لیے کلونیل طاقت بنتا جا رہا ہے اور ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کر کے دفاعی طور پہ کمزور کر رہا ہے. دراصل چائنا کے پروجیکٹ سے امریکہ اور یورپی ممالک کو اس لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ چائنا ان پروجیکٹ سے IMF یا ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کی بجائے اپنے بینک سے قرضہ لیتا ہے، جس سے سرمایہ کاری چائنا کے پاس ہی رہتی ہے، اور بڑے پروجیکٹس میں چائنا لیبر اینڈ ہیومن ریسورس بھی زیادہ تر اپنا ہی یوز کرتا ہے. لیکن جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت امریکہ کے زور زبردستی اور بارود کے کھیل سے تنگ آ چکی ہے، اور اس کا فائدہ چائنا نے اٹھایا اور دنیا کو معاشی طور پہ فتح کرنا شروع کر دیا، جس میں چائنا خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی کسی نہ کسی صورت میں تو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہ بات امریکہ کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال ایک پراکسی کانفلکٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے، جس میں اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان سب سے اہم میدان افریقہ بن چکا ہے، جس میں بظاہر امریکہ کو چائنا کے ہاتھوں واضح شکست ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹس کے اندر. اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.